لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آج ہم اس لیکچر سیریز کے 11th لیکچر میں ہیں جہاں ہم ہمارے چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جس حدیث کی میں نے اس لیکچر کی سٹارٹنگ میں تلاوت کی ریسائٹیشن کیا وہ حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، یقیناً میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی تم تنزیل کی طرف نہیں جاؤ گے، تم کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ رسول اللہ کی حدیث سبھی اہل تشیع اور اہل سنہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت علیہم السلام رسول اللہ اور ان کے بعد 12 امام علیہم السلام ہے کہ جن کو رسول اللہ نے ہدایت کے لیے ہمارے لیے رکھا ہے. چونکہ قرآن ایک کتاب ہے، خود قرآن ایز اے بک بول نہیں سکتی، کوئی ایک ٹیچر چاہیے قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اسی لیے اماموں کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم پر جاری کیا. چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین اسی اطرت و اہل بیت کی ایک کڑی ہے. امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے تھرو جاتے ہیں. امام کا نام علی تھا ان کے دادا کے نام پر، رائٹ، امیر المومنین کے نام پر. امام حسین نے اپنے فادر کے نام پہ رکھا تھا علی، اور ان کے فادر امام حسین تھے، اس لیے علی ابن الحسین علیہ السلام کہا جاتا. ان کی کنیت ابا محمد تھی. ان کے لقب جو تھے زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، عابد. زین العابدین مطلب جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی زینت، ان کا اڈورنمنٹ، ٹھیک ہے. سید الساجدین مطلب جو سجدہ کرنے والے ان کے سردار. مطلب امام زین العابدین اتنی عبادت کرتے تھے، اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے یہاں پر نشان آ جاتا تھا جسے ان کو کاٹنا پڑتا تھا. اور امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں جو میں عبادت کرتا ہوں وہ میرے دادا امیر المؤمنین سے کئی زیادہ کم ہے. سوچو، سید الساجدین زین العابدین اگر کہہ رہے ہیں کہ میری جو عبادت ہے وہ میرے دادا امیر المؤمنین کے مقابلے کچھ نہیں. کمنگ بیک، امام زین العابدین علیہ السلام کے فادر امام حسین ابن علی علیہ السلام، ان کی والدہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا، ان کی ڈیٹ آف برتھ، امام زین العابدین کی ڈیٹ آف برتھ 15 جمادی الاولیٰ 37th ایئر آفٹر ہجرہ. امام علی کو خلافت کب ملی تھی؟ 36 ایئر آفٹر ہجرہ میں. اور امام زین العابدین کی ولادت کب ہوئی؟
37 ایئرس آفٹر ہجرہ میں۔ امام علیہ السلام کی ولادت کی پلیس آف برتھ جو ہے مدینہ منورہ ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت 25 ماہ محرم 95 ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی، 95 ایئرس آفٹر ہجرہ۔ کربلا کب ہوئی؟ 61 ہجری میں، اور امام زین العابدین کی شہادت 95 ہجری میں۔ امام علیہ السلام کو پوائزن دیا گیا تھا، عبد الملک مروان لعنت اللہ علیہ نے آرڈر دیا، اور ولید جو اس کا گورنر تھا مدینے میں، اس نے جو ہے اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کیا۔ امام علیہ السلام جو ہے جنت البقیع مدینہ میں دفن ہے، امام حسن علیہ السلام کے پڑوس میں۔ اور امام علیہ السلام کے جو فیمس کمپینین ہے، کئی سارے کمپینینس ہیں لیکن جو ایک فیمس کمپینین ہے وہ ہے جناب ابو حمزہ ثمالی علیہم الرحمہ، جن کے بارے میں ہم ماہ رمضان میں خاص کر کے جو ہے سنتے ہیں۔ جو دعائے ابو حمزہ ثمالی ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے جناب ابو حمزہ کو سکھائی تھی، اور اسی لیے جو ہے ان کے نام سے جو ہے یہ دعا فیمس ہے۔ ماہ رمضان میں مستحب ہے کہ دعائے ابو حمزہ ثمالی جو ہے پڑھی جائیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تب بہت ہی کموشن کا ٹائم تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی ابھی خلافت شروع ہوئی تھی، اور امام علی علیہ السلام کے اگینسٹ عائشہ، طلحہ اور زبیر جو ہے پلاننگ کر رہے تھے جنگ جمل کی۔ امام علیہ السلام کی جو ممی تھی بی بی شہر بانو، وہ ایک پرنسس تھی پرشیا کی، اور جب ایک بار اسلام اور پرشیا میں جنگ ہوئی تھی تب وہاں کی جو پرنسس تھی وہ ایز اے پرزنر آئی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا ان کو جو ہے پرزنر کر کے کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ امام علی نے کہا تھا عمر بن خطاب کو، اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا ان کو نام دیا گیا تھا، شاہ زنان بھی کہا جاتا ہے، شہر بانو بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی شادی جو ہے امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام سے کی گئی، اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہر بانو سے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام زین العابدین کی ولادت کے 10 دن کے اندر ہی ان کی والدہ بی بی شہر بانو جو ہے اس دنیا سے انتقال کر گئی، اور امام زین العابدین جو ہے ایک یتیم ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کا امام زین العابدین کی ولادت کے 2 سے 3 سال کے اندر ہی جو ہے شہید ہو گئے۔ 37 ہجری میں امام زین العابدین کی ولادت ہوئی تھی، اور 40 ہجری میں جو ہے امام امیر المؤمنین کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا مسجد کوفہ میں۔ امام علیہ السلام اس کے بعد اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کی امامت میں پروان چڑھے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت آئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی جو ہے امام حسن علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت حسن سے ہوئی۔ تو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ ابن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی ابن الحسین زین العابدین کی شادی ہوئی۔ مطلب امام علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام، امام حسن کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت حسن، اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، اور ان کی جو ہے شادی ہوئی، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو ہے سن 61 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکے ہجرت کی، جس طرح ہم نے کل امام حسین علیہ السلام کی سٹوری میں سنا تھا۔ اس کے بعد مکے سے کربلا کی سفر کی۔ یہ سارا جتنی جرنی تھی، اس پوری جرنی میں امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی طبیعت ایک دم صحیح تھی، کیونکہ وہ کربلا میں بیمار تھے، اور ہم ان کو ٹائٹل آف بیمار کربلا سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی صرف بیمار تھے، لاچار تھے، ایسا نہیں تھا۔ امام علی ابن الحسین زین العابدین ایک دم فٹ اینڈ فائن تھے، لیکن جیسے جیسے وہ کربلا کے نزدیک پہنچ رہے تھے ان کی طبیعت جو ہے خراب ہونے لگی، اور عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تب جو ہے ایک دم پیک پر جو ہے ان کی
بیماری پہنچ گئی تھی، کیونکہ بیمار شخص پر جہاد نہیں ہوتا۔ اگر امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیمار نہیں ہوتے تو جب امام حسین علیہ السلام نے صدا لگائی تھی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اگر امام زین العابدین بے ہوش نہیں ہوتے اور بیمار نہیں ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ اپنے والد اپنے امام وقت کے دفاع کے لیے جائے۔ یہ اللہ کا پلان تھا کہ اللہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کر دیا تاکہ ان پر سے جہاد ساکت ہو جائے اور امامت کی جو کڑی ہے وہ زندہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کے بعد 11 محرم سے پہلے شام غریبہ میں ہم سب سنتے ہیں کہ کس طرح امام زین العابدین بستر پر تھے، بیمار تھے، اور ظالموں نے جو ہے خیموں میں آگ لگا دی تھی، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو ریسکیو کر کے جو ہے باہر نکالا تھا۔ امام علیہ السلام 11 محرم سے جو ہے ان کا ایک جرنی شروع ہوئی، ان کی امامت ایسے دور میں شروع ہوئی کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، ان کے پیروں میں بیڑی تھی، رائٹ، ہتھ کڑی مطلب ہینڈ کفس، پیر میں بھی جو ہے ان کے بیڑی تھی، گلے میں جو ہے کانٹے والا جو ہے ہم سنتے توق جو تھا کانٹے والا جو ہے چین ڈال دی گئی تھی، اور اس طرح ایسی مظلومیت میں جو ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے امامت شروع ہوئی۔ اب دھیرے دھیرے ان کی طبیعت تھوڑی بیٹر ہونے لگی، لیکن جو ظلم ان پہ ہو رہے تھے اس وجہ سے امام علیہ السلام جو ہے ویک تھے۔ کربلا سے کوفہ 11 یا 12 محرم کو جو ہے 11 محرم کو روایت میں کچھ روایت میں 11 ہے، کچھ روایت میں 12 ہے، 11 یا 12 محرم کو جو ہے پروبیبلی 11 محرم کو قافلے کو جو ہے کربلا سے لے جایا گیا کوفے کی طرف ابن زیاد کے دربار میں۔ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے بہت ہی پاورفل سپیچ دی تھی دربار کوفہ میں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی بہت پاورفل سپیچ دی تھی یزید کے دربار ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں۔ تو امام علیہ السلام بیمار کربلا میں اللہ کی مصلحت کی وجہ سے تھے، اور کربلا کے بعد جب ان کی امامت کا دور شروع ہوا تو ان کی طبیعت تھوڑی تھوڑی بہتر ہونے لگی، اور جب انہوں نے ایسی پاورفل سپیچ دی تو کہ ایسے کہ لوگوں کے دل دہل کر رہ گئے، لوگ ہل کر رہ گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے ہتھ کڑیوں میں تھے، لیکن وہ اللہ کے ارادے سے باعجاز امامت کے پاور سے جو ہے وہ کربلا آئے، اور انہوں نے جو ہے شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کو جو ہے دفن کیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا سفر چلتا رہا، کربلا سے کوفہ گئے، کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں کچھ دن رہے، اور جب ابن زیاد کو لگا کہ بھائی اب یہاں کوفہ کے زندان میں اپرائزنگ ہو جائے گی، ہم دیکھتے جناب مختار کی جب سٹوری میں دکھاتے کہ جب کربلا کے اسیروں کو لایا گیا تھا تو کس طرح سے جو ہے کوفہ کا جو زندان تھا اس میں ایک شور و گل تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک اپرور ہو جائے گا، کیونکہ ابن زیاد نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے بعد امام حسین کے کئی چاہنے والے کو انکلوڈنگ جناب مختار ثقفی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا تھا، اور اسی لیے جو ابن زیاد کا جیل تھا اس میں کئی سارے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے۔ ابن زیاد کو لگا اب ایک اپرائزنگ ہو جائے گی، اسی لیے اس نے جو ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام اور باقی سارے اسیروں کو جو ہے کوفہ سے جو ہے سیریا کی طرف، شام کی طرف بھیج دیا، اور امام علی ابن الحسین زین العابدین کے ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ کس طرح یہ جرنی میں امام علیہ السلام نے مصائب اٹھائے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سنتے ہیں ہم، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو بہت سارے کوڑے مارے گئے، ان کو جو ہے گرمی میں بٹھایا جاتا تھا، پانی ان کے سامنے بہا دیا جاتا تھا، بہت ظلم جو ہے اس امام وقت نے جو ہے سہے ہیں۔ اس کے بعد جب سیریا پہنچے تو سیریا میں یزید کے دربار میں یزید جو ہے بیٹھا ہوا تھا تخت پر، چیس رکھی ہوئی تھی، شراب رکھی ہوئی تھی، یزید کی داڑھی نہیں تھی۔ کل میں نے بتایا تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے مجھے یزید ابن معاویہ کی یاد دلاتی ہے، ایک کلین شیون فیس، جن کو داڑھی آتی ہے لیکن جو داڑھی کو کلین کر دیتے، داڑھی نہیں رکھتے وہ، دوسری الکوہل یعنی شراب، اور تیسری جو ہے چیس۔ یہ 3 چیزیں جو ہے امام کو
یزید ابن معاویہ کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے بعد یزید ابن معاویہ نے بہت مذاق اڑایا اہل بیت علیہ السلام کا۔ یزید کا ایک فیمس اشعار ہے لیت اشیاخ ببدر شہدوا ذل الخزرج والاصل ثم قالوا یا یزید لا تشل لعبت ہاشم فی الملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یزید کی یہ شاعری کہتی ہے کہ کاش بدر میں جو میرے اینسسٹرز تھے وہ آج ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے جو ہے کیا کیا ہے۔ بدر میں یزید کے اینسسٹر کون تھے؟ ابو سفیان، ہندا، عتبہ، شیبہ، سب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے اگینسٹ آئے تھے۔ تو یزید کلیئرلی اپنے آپ کو اپنی ہی اشعار سے اپنی ہی اسپیچ سے بتا رہے کہ وہ جو ہے کن کی اولاد ہے اور وہ جو ہے خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بنی ہاشم یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا اس نے جو ہے صرف ایک گیم کھیلا۔ نعوذ باللہ یزید کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، نعوذ باللہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی نبوت نہیں تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کلیئر کٹ جو ہے یزید نے جو ہے اسلام کے سارے ٹینٹس جو تھے، اسلام کے سارے جو رولز ہے اس کو توڑ دیا اور کلیئر کٹ اس نے دکھا دیا کہ وہ جو ہے رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وحی پر ایمان نہیں رکھتا، اسلام پر ایمان نہیں رکھتا، اسے صرف اور صرف خلافت سے مطلب تھا، پاور سے مطلب تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک پاورفل سپیچ دی تھی۔ اس کے بعد امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے ریکویسٹ کیا کہ کیا میں بھی سپیچ دے سکتا ہوں؟ تو یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ بولے علی ابن الحسین تو کربلا میں مار دیے گئے تھے۔ بولے وہ علی الاکبر تھے یا علی زین العابدین ہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام جو ہے جو یزید کے یہاں ایک اونچی جگہ تھی، انہوں نے کہا ممبر تو نہیں، ایک لکڑی کا انبار ہی ہے، کیونکہ ممبر پر سے تو جو ہے اسلام کی باتیں کہی جاتی، یہاں سے تو کفر بکا جا رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس لکڑی کے انبار پر چڑھ کر اس کو ممبر بنائے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ایسی سپیچ دی۔ امام نے کہا کہ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن جو مجھے نہیں جانتے وہ یہ جان لیں میں جو ہے رسول اللہ کی نسل سے ہوں، میں جو ہے امیر المؤمنین امام علی کا پوتا ہوں، میں جو ہے جناب جعفر طیار کے خاندان سے ہوں، میں جو ہے حسین ابن علی کے خاندان سے ہوں، سیدۃ النساء العالمین میری دادی ہے۔ اور اس طرح امام علی ابن الحسین زین العابدین نے یزید کے دربار میں یزید کو جو ہے پوری طریقے سے جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا، اس کی پوری امیج ختم کر دی تھی، اور اسلام کا پرچم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے مشن کو جو ہے یزید کے دربار میں جو ہے بیان کیا۔ امام نے کربلا کے مصائب اس طرح سے بیان کیے کہ لوگ رونے لگے اور یزید کو لگا کہ اب لوگ جو ہے اس کے اگینسٹ اٹھ جائیں گے، تو یزید نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا کہ کہا اذان دو۔ جیسی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا ساری تعریفیں اس خدا کے لیے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اے یزید، یہ جس کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے دادا ہے یا یہ تیرے اینسسٹر ہے یا میرے اینسسٹر ہیں؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے اینسسٹر ہے تو یہ تو جھوٹا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ میرے اینسسٹر ہے تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے اپنے نبی، تو نے اسلام کے نبی رسول اللہ کی فیملی کے ساتھ کیسا بیہیو کیا؟ یزید بہت ڈر گیا، اس نے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی اور اسے لگا کہ اب شام میں جو ہے لوگ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے، تو اس نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں جو ہے اب تم لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، چاہے یہاں سیریا میں میرے پاس رہے، چاہے کربلا جائیں، چاہے مدینے جائے، جیسا آپ کہیں ہم ارینجمنٹ کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا سے بات کر کے آتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم جو ہے سب سے پہلے ہمیں گھر خالی کر کے دیا جائے جہاں ہم ہمارے بھائی کا ماتم کر سکیں، اور جو شہداء کے سر ہے وہ لائے جائے، جتنے ہماری چادریں لوٹ لی گئی ہے وہ سب سارا مال دے دیا جائے۔ یہ جب سب ہو گیا اس کے بعد شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عزاداری کی جو ہے بنیاد رکھی،
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے کربلا کے مصائب بیان کیے. کیا مجلس ہوگی وہ کہ جہاں پر جو بیان کرنے والا ہے وہ امام وقت ہے، جو بیان کرنے والی ہے وہ اس نے کربلا کے مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ سارے کربلا کے اسیر ہیں. کربلا شام سے یزید کی زندان سے نکلنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کربلا پہنچے. 40 کا دن تھا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گریہ کیا، باب الہوائے جبل فضل عباس کی قبر پر گریہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین اور سارا قافلہ جو ہے پھر سے مدینہ واپس آ گیا، اور مدینہ میں جو ہے ایک شور اٹھا، ایک گریہ ہوا. انشاءاللہ آج کا لیکچر یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ واپس آنے کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ان کی زندگی کس طرح رہی، بیکاز کربلا 61 ہجری میں ہوئی اور امام زین العابدین علیہ السلام 95 ہجری تک تھے. تو ان 25-30 سال کی زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کیا گزرا، انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے. نقوش عصمت جو کتاب ہے اس سے آپ ریفر کر سکتے ہیں، آڈیو بکس میں بھی اویلیبل ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہے. جو ہم امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے لیسن سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نماز کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی نماز کو اسپیشلی نہ چھوڑو، کتنی بھی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہو. امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر لٹا ہے، کربلا ہے، عصر عاشور کمپلیٹ ہوئے، شام غریبہ ہے، امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، ان کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا، چادریں لٹ گئی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام قید میں ہے، لیکن امام نے جو ہے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا. یہ لیسن ہے جو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں. پھر کربلا میں شام غریبہ ہو، کوفے کا سفر ہو، شام کا سفر ہو، زندان شام ہو، کچھ بھی ہو، امام زین العابدین علیہ السلام کتنی بھی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہے، امام علیہ السلام نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا. اور یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کا ماتم کرتے ہیں، ان کا گریہ کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں پہ گریہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، اور ان کی نماز جو انہوں نے ان کی زندگی سے لیسن ہے کہ وہ اپنی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ ہمیں اپنی لائف میں لانی ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا نماز چھوڑ دیتا ہے، تو ہم کو یہ لیسن لینا ہے کہ ہم جو ہے کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑے. یہ امام کی لائف سے لیسن ہے. اور امام کی لائف سے جو ایک حدیث ہے، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا رسالۃ الحقوق کتاب کیا ہے، اور اس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا حدیث بیان کی. انشاءاللہ اس حدیث کو ہم کل لرن کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.